بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس بیان میں ہم حصول رزق سے متعلق بات کریں گے۔ ایک وہ شخص ہے جو علی صبح دکان کھولنے کے لیے دوڑتا ہے کہ نماز کے فوراً بعد دور دراز کے شہروں سے جو لوگ تھوک کے اوپر سامان لینے کے لیے آتے ہیں، تو جو ہول سیلر ہوتا ہے وہ اپنی دکان صبح کھولتا ہے، اور ریٹیلرز جو ہوتے ہیں ان کی دکان رات دیر تک کھلی رہتی ہے۔ تو ہول سیلر جو ہے وہ صبح بھاگتا ہے دکان کھولنے کے لیے۔ اس کو چاہیے کہ پہلے جا کر رزاق حقیقی سے روزی طلب کرے، یعنی رزق کی پریشانی دور کرنے کے لیے صرف دروازہ اسباب کو نہ کھٹکھٹا، بلکہ اسباب و تدابیر کے خالق سے رابطہ قائم کر، تاکہ وہ مسبب حقیقی اس سبب کو مفید نتیجہ سے ہم آغوش کر دے۔ فی نفسہ اسباب و تدابیر حکم الہی کے خلاف تجھ کو کچھ مفید نہ ہوں گے۔ جس طرح ایک دیوار نے ایک کھوٹے سے کہا کہ تو میرا جگر کیوں پھاڑے دیتا ہے، مجھے اذیت نہ دے۔ کھوٹے نے جواب دیا، مجھ سے کیا فریاد کرتی ہو، اس سے فریاد کرو جو مجھے ٹھونک رہا ہے۔ اگر وہ ٹھونکنا بند کر دے تو میں تیرے لیے بھی کچھ باعث علم نہیں کہ مجبور بدستے ٹھونکنے والے کے ہوں۔ تو جو ذات پاک آسمان سے بارش برساتی ہے، وہ قادر ہے اپنی رحمت سے تجھے روٹی بھی عطا کر دے۔ رزق کو رزاق حقیقی سے طلب کرنا، محض مخلوق پر نظر کو محصور و محدود مت رکھو، یعنی رزق کے دروازے سے نگاہ کو آگے بڑھاؤ اور ان تدابیر کے دروازے سے جو ذات روزی دینے والی ہے اس سے رابطہ قائم کرو، اور استغفار کر کے اس کو راضی کرو کہ یہ کمی کسی گناہ کے سبب نہ ہو، اور کیفیات مستی کو حق تعالیٰ سے طلب کرو کہ انہی کی عطا فرمودہ کیفیات دائمی اور سرمدی اور باعث فلاح ہو سکتی ہے۔ بھنگ اور شراب کا نشہ تو عارضی باعث درد سری اور رسوائی ہے دونوں جہاں کے لیے۔ برعکس حق تعالیٰ شانہ کی محبت کا لطف اور اس کا نشہ عارف باللہ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی اشعار میں، ان کی نصیحتوں میں آپ لوگ پا سکتے ہیں۔ چنانچہ مولانا فرماتے ہیں کہ عظیم جرا پاکاں چشید ند، جنید و شبلی و عطار شد مست، نہ تنہا اندری میں خانہ مستم، عظیم ہمچومن بسیار شد مست، یعنی کہ محبت الہی کی شراب معرفت پاک بندے پیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ اسی معرفت سے مست ہوئے تھے۔ میں ہی تنہا میں خانہ محبت و معرفت الہی کا مست نہیں ہوں، بلکہ مثل میرے اور بھی بے شمار بندگان خدا اس نعمت رشک سے ہفت اقلیم سے باریاب ہوئے۔ اب یہ جو
ایک چیز ہے کہ انسان ہر وقت مستی میں سود و مستی میں بیٹھا رہے، اور ایک چیز ہے کہ احکامات الہیہ کو سمجھ کر اس پہ عمل کرے۔ جیسے شاعر حضرات ہوتے ہیں، وہ مشاعرے میں جاتے ہیں اور کسی کا بھی شعر پڑھے تو کوئی واہ 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 کرتے رہتے ہیں، ارشاد ارشاد کرتے رہتے ہیں، مطلب ان کو اور کوئی کام نہیں ہوتا مقرر، بس اگلے کو شعر و شاعری میں چاہے سمجھ آئے نہ آئے، جو شعر بالکل سمجھ نہ آئے اس کے اوپر سب سے زیادہ واہ واہ ہوتی ہے، جو سب سے زیادہ اوٹ پٹانگ شعر ہوتا ہے اس پہ سب سے زیادہ واہ واہ ملتی ہے۔ اور شاعر حضرات عموماً خود پسندی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ بس ہماری تعریف کی جائے، ہمارے ہر شعر کی تعریف کی جائے، چاہے وہ شعر نہ ہو، بکری بھی ہو۔ تو یہ جو کیفیت ہے کہ انسان اپنی ذات میں مست رہے، یہ ایک علیحدہ چیز ہے، اور انسان ان کیفیات کو پائے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ جو شعر میں بیان کی جا رہی ہیں، اگر ان کیفیات سے خود گزرے گا، ان کو حصول کرے گا، تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے، وہ اس کو مشاہدہ کرے گا۔ ایک ہے بات سنی سنائی، ایک ہے بات مشاہدہ والی، ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین۔ تو جب باتیں سن لی، شریعت کے احکامات سن لیے، اب اس کے اوپر سر دھلنے کی بجائے کہ ہاں بھئی بہت اچھا بیان، بہت اچھی دعا، بہت اچھا سب کچھ، خدا نخواستہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ بھی قبول نہ ہو تو کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو سب ان نصیحتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو مین آؤٹ پٹ ہے، اب کوئی انسان کارخانہ بہت اچھا بنا دے لیکن اس کارخانے میں بننے والی پروڈکٹ کی فنیشنگ اچھی نہ ہو تو کسٹمر اس کو پسند نہیں کرتے۔ سپوز کہ ایک پلاسٹک کے برتن بنانے والی فیکٹری ہے اور ان برتنوں کی فنیشنگ اچھی نہیں ہے، رف فنیشنگ ہے، تو سرفیس جو ہے اس کی رف ہے، تو ہر بندہ کہے گا کہ یار یہ کمپنی کا کوالٹی تو اچھی ہوتی ہے لیکن اس کی پروڈکٹ کی جو ہے نا وہ فنیشنگ اچھی نہیں ہے، پریزنٹیبل نہیں ہے، تو ہم لوگ اس وجہ سے نہیں اس کو لیتے۔ ہاں مٹیریل اچھا یوز کرتے ہیں لیکن فنیشنگ اچھی نہیں دیتے۔ تو بالکل اسی طرح ہمیں بھی اپنے آپ کو ایسی فیکٹری بنانا ہے کہ ہم لوگ جو را مٹیریل اپنے اندر لیں اور اس کے بعد جو پروڈکٹ دیں وہ ایک بہت اچھی ریفائنڈ پروڈکٹ ہو، جو لوگوں کو پریزنٹیبل بھی ہو، لوگ اس کو ایکوائر کرنا پسند کرتے ہوں، جیسے اچھے اخلاق جس کو لوگ مینرز بولتے ہیں وہ ہر کوئی پسند کرتا ہے۔ تو اسی طرح اپنی شخصیت کو پریزنٹیبل بنانا، اپنی شخصیت کو خوبصورت بنانا، اپنی شخصیت کو ایسا نہ رکھنا کہ دیکھنے والا یہ کہے کہ یار یہ لوگ دین پہ چلتے ہیں یا بس یہ کیا شکل بنائی ہوئی ہے۔ دنیا والوں کے سامنے ہوش میں رہیں، اپنے حواس کو برقرار رکھیں، ایک بیلنس لائف لے کے چلنی ہے۔ تو حصول رزق اس لیے ضروری ہے کہ روحانی رزق بھی ملے گا اور جسمانی رزق بھی ملے گا۔ جب بندہ فٹ ہوگا تو ایکسرسائز کی وجہ سے، دینی ایکسرسائز کرتے ہیں تو روحانی طور پہ فٹ ہوتا ہے، جسمانی ایکسرسائز کرتے ہیں تو ان ایکسرسائز سے جسم فٹ رہتا ہے۔ تو کہنے سے بات سمجھانے سے مراد یہ ہے کہ ہمیں بیلنس لائف گزارنی ہے، صرف
جانماز پکڑ کے تسبیح پکڑ کے ایسے نہیں بننا کہ اوپر سے لا الہ الا اللہ اور اندر سے کالی بلا. شکل مومنہ کفور کافر کرتوت کافرہ، ایسے نہیں بننا. اب ہمارے پاس جو نیکسٹ آنے والا فیز ہے، اب رمضان المبارک ہمارے پاس سے یہ فیز ختم ہو رہا ہے. ہم نے رمضان المبارک میں جتنی محنت کی، جتنی تسبیحات کری، اللہ سے دعائیں مانگی، اس کا ثمر آپ پوری زندگی، پورا سال انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اب جو نیکسٹ فیز آ رہا ہے وہ اپنے آپ کو اسموتھلی چلانے کا ہے. گاڑی کی مینٹیننس کی جاتی ہے تو اس کے باوجود گاڑی بیلنس نہ چلے تو پھر مینٹیننس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو انسان نے بھی جو یہ رمضان المبارک میں اپنی روحانی مینٹیننس کی ہے، تو اب ہمیں آگے اپنے آپ کو مینٹین رکھ کر چلنا ہے. اس میں جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے اندر بعضی جگہوں پہ تو تقریباً 1 سال ہونے والا ہے لاک ڈاؤن کے اوپر، لیکن جن جگہوں پہ 3 مہینے کے قریب ہونے والے ہیں، اس میں آپ ایک شخصیت کے لیے دیکھ لیں کہ یہ عید آپ نے اس شخصیت کے لیے منانی ہے. اب وہ شخصیت کون ہے؟ یہ مرد حضرات کے لیے کان کھول کر سننے والی بات ہے کہ اللہ سے ڈرنا بہت اچھی بات ہے اور یہی مقصود ہے، اور اللہ سے اس معاملے میں بھی ڈریں کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ سیدھے طرح رہیں. تو یہ عید جو ہم نے منانی ہے، ہم نے اپنے اس محسن کے لیے منانی ہے، ان لوگوں کے لیے منانی ہے جن لوگوں نے ہمارے لیے 3 مہینے خدمت کی. رمضان میں صبح و شام دن رات ہمیں کھانے پکا کے کھلائے، اور خالی کھانے نہیں پکائے، گھروں کی صفائیاں، برتن دھونے، کپڑے دھونے، کیونکہ ملازمائیں بھی نہیں آئیں جن جگہوں پہ ملازمائیں اویلیبل ہوتی ہیں. تو اس عید کو اپنی وائف کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی فیملی کے لیے منائیں. ایسے نہ ہو کہ عید ہو اور آپ لوگ نہ کپڑے بدلیں نہ منہ دھوئیں کہ جی شیر تو منہ دھوتا ہی نہیں. تو ایسے عید نہیں منانی. اس عید کے اوپر آپ لوگوں نے تیار ہونا ہے، ہم لوگوں نے خوب اچھے سے طریقے سے تیار ہونا ہے جیسے پچھلی عیدوں پہ ہوتے تھے. اور کم از کم عید کے 3 دن تو اپنی وائف کو یا اپنی فیملی کی جو بھی خواتین ہیں ان کو ریلیکس دیں. اگر تو ایزیلی باہر سے کوئی ایسی افورڈیبل چیز آپ لوگ کھا سکتے ہیں جو کہ حلال بھی ہو اور اس کی ظلمات بھی نہ ہو، تو اپنے اہل خانہ کو وہ ضرور کھلائیں. لیکن اپنے گھر کی بچیوں کو، اپنی وائف کو، اپنے اہل خانہ کو بالکل بھی یہ فیلنگ نہ ہونے دیں کہ آپ نے رمضان گزار کر ساری دنیا پہ بہت بڑا احسان کیا ہے، اور عید کا دن بھی وہ گھر کی عورتیں ملازمائیں بنی آپ کی خدمت میں لگی رہیں. تو یہ والی عید کم از کم بالکل بھی ایسے نہیں گزارنی. ان کے لیے تیار ہوں، ان کو تیار کریں، ان کی تعریف کریں، ان کو ہدیہ دیں. اس وقت نہیں ہدیہ دے سکتے، بعد میں لے کر دیں، لیکن اس عید کے اوپر آپ نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ عید گزارنی ہے. جو آپ کی چھوٹی سی دنیا ہے جس کو موبائل کہتے ہیں، اس کے بغیر آپ جی تو نہیں سکتے، لیکن
مر بھی نہیں سکتے۔ تو گزارش صرف اتنی سی ہے کہ اس عید کے اوپر اپنے اہل خانہ کو ٹائم دیں، اپنے بیوی بچوں کو ٹائم دیں، اور کسی ایک کو بھی شکایت کا موقع نہ دیں یا یہ فیلنگ نہ آنے دیں کہ ان کی یہ عید سب سے زیادہ بور گزری ہے، بلکہ اس عید کے اوپر ان کے ساتھ انڈور گیمز کھیلیں، ان کے ساتھ جو آپ کی طبیعت کے خلاف بھی ہوں اور آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہوں کہ میں ولایت کبریٰ کے وہ خط منتہا پہ پہنچا ہوا بزرگ ہوں اور میں تو بس تسبیح پکڑ کے اللہ اللہ کرتا رہوں گا، ذرا اپنا لیول تھوڑا سا ڈاؤن کریں اور دنیا والوں کے ساتھ مل کے، گھر والوں کے ساتھ مل کے اس نیت سے ان کے ساتھ ملیں گے تو یہ بھی عبادت ہوگا۔ اس چیز کو واضح طور پہ سمجھ لیں کہ اپنے اہل خانہ سے مل کے جب آپ رہیں گے اسی نیت کے ساتھ تو یہ آپ کی عبادت میں کاؤنٹ ہوگا۔ ان سے اچھے سے ملنا، بات کرنا، لطیفے شیئر کرنا، ہنسی مذاق کرنا، یہ سب آپ کی عبادت کاؤنٹ ہوگا جب آپ نیت کر کے یہ کریں گے کام۔ اور دوسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ اب چونکہ ہمارا ازلی دشمن جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا اور ہمارا وہ دشمن جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمارا نفس، وہ اس کے ساتھ مل کے پلاننگز کرے گا۔ تو جیسے انسان گاڑی چلاتے ہوئے، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے بچتا ہے ادھر ادھر چیزوں سے، اسی طرح اب ڈیلی لائف کے اندر گناہوں سے بچنا ہے۔ جو روحانیت رمضان المبارک میں کمائی ہے اس کو ایسے ہی نہ ضائع کر دیجیے گا کہ کوئی جیسے جیب کترا آئے اور آپ کی جیب کاٹ کے لیٹ جائے۔ تو یہ معاملہ نہ ہو کہ شیطان آئے اور ایک جھٹکے کے اندر سارا جو کمایا وہ فارغ ہو گیا۔ ٹی وی پہ بیٹھے، فیس بک کے اوپر بیٹھے اور یوٹیوب پہ بیٹھے اور ایک سیکنڈ میں فلمیں دیکھنا شروع کی، لڑکیاں دیکھنا شروع کی، لڑکے دیکھنا شروع کیے اور فیشن میں چلے گئے اور سب کچھ جو کمایا وہ ایک جھٹکے میں، ایسے جیسے کوئی چور ڈاکو ڈالنے آیا اور آپ نے سب کچھ ایک سیکنڈ میں لٹا دیا۔ یہ والی بات نہ ہو، اس چیز میں کبھی خیال رکھنا ہے۔ تو آج کا اس عاجز کا پیغام یہی ہے کہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ عید منائیں، خوشیاں آپ بانٹیں گے تو آپ خوشی خود فیل کریں گے۔ اگر آپ یہی سوچتے رہیں گے نا کہ بھئی بڑی بور عید ہے، بڑی بور عید ہے، تو عید واقعی ضائع کر دیں گے۔ حالانکہ جو اصل خوشیوں والے لوگ ہیں وہ آپ کے گھر میں موجود ہیں، بس عاجز مزید نہیں رگڑتا، اسی چیز کے اوپر آپ اپنی بات ختم کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہت بہت عافیت والی، حادثات سے پاک والی، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے پاک اللہ کی رحمت والی عید عطا فرمائے اور اس کو ہمارے لیے عید ہی بن جائے، وعید نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا قرب عطا فرمائے اور اس رمضان کی برکات ہمارے زندہ رہنے تک ہمارے اور تا قیامت ہمیں عطا فرمائے۔ اس ضمن میں ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ یہاں پر
کچھ باتیں عاجز آپ کو عرض کرے کہ آج کل ہمارے ہاں ایک مصیبت بنی ہوئی ہے. کچھ ہمارے ہاتھوں کی اپنی کمائی ہوئی ہے، کچھ جو ہے وہ ہمارے دشمنوں کی لگائی ہوئی ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں شکار ہے. کہیں کسی کو جادو ٹونے کا مسئلہ ہے، کہیں کسی کو حاسدین کا مسئلہ ہے، کہیں رشتہ داری کے قریبی نہایت ہی قریبی لوگ ہوتے ہیں جو جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں. تو اس ضمن میں یاجز آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں پیش کرے گا. حفاظت کے کچھ مجرب عمل ہیں جو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے بتائے کہ انشاءاللہ حادثہ سے محفوظ رہیں گے، اور اگر مقدر میں لکھا بھی ہے تو قادر مطلق آسان فرما دیں گے. ایک چیز یہ کہ ایک دفعہ درود شریف، ایک مرتبہ آیت الکرسی، اور چاروں کل ایک مرتبہ، اور پھر ایک دفعہ درود شریف. اپنے داہنی طرف سے انگلی کے اشارے سے حصار شروع کرنا، اور جہاں جانا ہو اس کا تصور کر کے اس کو حصار میں لے آئیں. پھر انگلی پھراتے ہوئے اپنے بائیں طرف اور نیچے کا تصور کر کے گھمائیں اور حصار کو مکمل کریں، یعنی اپنے سامنے ہی مکمل حصار کے تصور سے گھمائیں. ایک حصار آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں کہ اب آپ اس وقت بیٹھے ہیں تو کل اسی وقت تک کے لیے آپ حصار بنا لیں. آج کی اس گھڑی سے لے کے کل کی اسی گھڑی تک، اسی وقت تک کا حصار بنا لیں. تو یہ ایک مجرب عمل ہے جو اپنی حفاظت کے لیے ضروری ہے. پھر ایک دفعہ 5 سورتیں پڑھ لیں: سورہ کافرون، سورہ نصر. جو سورہ نصر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ. پھر سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد. پھر سورہ فلق اور سورہ الناس. یہ قرآن مجید کی جو آخری 5 سورتیں ہیں وہ. پھر یہ حصار کے لیے 2 عمل تھے. پھر گناہوں سے پرہیز کرنا، خصوصاً بدنگاہی سے. بدنگاہی کرنے سے بچنے سے نا، بدنگاہی سے جب آپ ایک دم بچیں گے نا تو آپ کو نقد انعام ملے گا. تو اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے ارد گرد کوئی نامحرم آ رہا ہے تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی سوچوں کو کنٹرول رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے. جب آپ ایک دفعہ اپنے آپ کو اس چیز کے اوپر کنٹرول کریں گے نا تو ایک دم شیطان اور نفس پیچھے ہو جائیں گے. اگر آپ نے ڈھیلا چھوڑ دیا تو ان کو ایک دم موقع مل جائے گا. گندے رسائل، گانے بجانے، گانے سننے، لوگوں کو تنگ کرنے، اور نماز نہیں چھوڑنی. سب سے اہم چیز ہے کہ 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑنی. بلکہ ہمارے لیے تو ضروری ہے کہ تہجد بھی ہماری قضا نہ ہو. سب سے زیادہ جادو ٹونے کا اثر ان لوگوں کے اوپر ہوتا ہے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے. اپنے ساتھ دینی کتب، معلوماتی کتب رکھیں. سفر کا بہترین مصرف ہے. قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، درود شریف کی کثرت کریں. آج کل تو موبائل کے اندر ہزاروں کتابیں سما جاتی ہیں، تو اپنے آپ کو عادت ڈالیں گے تو اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے، تو بس بیٹھے ہوئے درود شریف پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں. یہ نہ سوچیں کہ میرا منہ ہل رہا ہے، میری زبان ہل رہی ہے تو لوگ کیا سمجھیں گے. اونچی آواز سے نہ پڑھیں، بس وہی منہ میں پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں. دنیا والوں کو چھوڑ دیں.
سفر سے یعنی جب گھر آئیں یا سفر سے واپسی پر آئیں تو کوئی تحفہ حسب استطاعت لائیں. سب سے پہلے والدہ کی خدمت میں پیش کریں اور ان کی زیارت کر کے. والدین کی زیارت سے بندے کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. چاہے وہ دن میں 100 مرتبہ بھی دیکھے تو ہر مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھنے میں، اور جب یہ نیت بھی کر لے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو اس کو بہت زیادہ اجر ملے گا. اور پھر اپنی بیوی کے ہاتھ میں بھی کچھ تحفہ رکھیں. حدیث شریف میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اللہ پاک مجھ کو نظر محبت سے دیکھیں، اللہ پاک ہمیں محبت کی نظر سے دیکھیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سفر سے کوئی تحفہ لائے تو اپنی بیوی کے ہاتھ میں رکھے تو اللہ تعالیٰ تجھ کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے. تو اللہ رب العزت ہم پر اپنا فضل فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. قرآن مجید کی جو آخری حصہ ہے اس کے اندر، جو آخری سپارہ ہے اس کے اندر سورہ علم نشرہ ہے، سورہ قدر ہے، سورہ قریش ہے. اس طرح متعدد صورتیں ہیں جن میں سے ہر صورت کے اندر ایک مکمل پیغام موجود ہے. اور کم از کم ہمیں قرآن مجید کے آخری 20 صورتیں وہ یاد کرنی چاہیے، حفظ کرنی ضروری ہے تاکہ ہم لوگ اپنے فارغ وقت میں قرآن مجید کی تلاوت آسانی سے کر سکیں. ابھی دعا سے پہلے ہم تھوڑی دیر کے لیے ختمات شریفہ پڑھتے ہیں. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ ذو فضل علی المؤمنین. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ وانا الیہ راجعون. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ ولی المؤمنین.
درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے. آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. شکر ہے تیرا خدایا, میں تو اس قابل نہ تھا. تو نے اپنے گھر بلایا, میں تو اس قابل نہ تھا. اپنا دیوانہ بنایا, میں تو اس قابل نہ تھا. گرد کعبے کے پھرایا, میں تو اس قابل نہ تھا. مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا. جام زمزم کا پلایا, میں تو اس قابل نہ تھا. ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا. اپنے سینے سے لگایا, میں تو اس قابل نہ تھا. ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا. ملتزم سے ہے لگایا, میں تو اس قابل نہ تھا. بھاگیا میری زباں کو ذکر الا اللہ کا. یہ سبق کس نے پڑھایا, میں تو اس قابل نہ تھا. خاص اپنے در کا رکھا تو نے اے مولا مجھے. یوں نہیں در در پھرایا, میں تو اس قابل نہ تھا. میری کوتاہی کہ تیری یاد سے غافل رہا, پر نہیں تو نے بھلایا, میں تو اس قابل نہ تھا. میں کہ تھا بے راہ تو نے دستگیری آپ کی. تو ہی مجھ کو راہ پہ لایا, میں تو اس قابل نہ تھا. تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا ہم کو نصیب.
گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا، بارگاہ سید الکونین میں آ کر نفیس سوچتا ہوں کیسے آیا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، يا ذو الجلال والإكرام يا ذو الجلال والإكرام يا ذو الجلال والإكرام، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے ہیں، اے رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہماری عیبوں کی پردہ پوشی فرما دیجئے، اے رب کریم ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرما دیجئے،
اے رب کریم ہمارے اندر سے کھوٹ کو دور کر دیجئے، دو رنگی کو دور کر دیجئے عافیت کے ساتھ، یا اللہ عافیت کے ساتھ دور کر دیجئے۔ اے رب کریم ہمارے ایمان کی حفاظت فرما لیجئے، اے مولا کریم ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ ہماری بیمار روح کو صحت مند بنا دیجئے۔ اے رب کریم ہماری زخمی روح کو یا اللہ مرہم لگا دیجئے۔ اے رب کریم ہمارے بے چین روح کو یا اللہ مطمئن کر دیجئے اپنے ذکر سے، یا اللہ اس کو اطمینان عطا کر دیجئے۔ اے میرے مالک ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے رب کریم ہمارے تمام بے نیتی کی جو نیکیاں ہیں یا اللہ اس کو بھی معاف فرما دیجئے۔ اے رب کریم ہمارے سیئات کو حسنات میں بدل دیجئے، یا اللہ ہمیں شب زندہ دار لوگوں میں شامل فرما دیجئے۔ اے رب کریم ہمیں اپنے نیک اور پرہیزگار لوگوں میں شامل فرما لیجئے، یا اللہ آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت کا کفارہ بنا دیجئے۔ اے رب کریم آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے۔ اے رب کریم رمضان المبارک میں جو آپ نے ہمیں نور عطا فرمایا، یا اللہ اس نور سے ہمیں اس نور کی حفاظت بھی فرمائیے، اور رب کریم اس کی ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور رب کریم اس نور کے ذریعے سے ہمیں اپنی دنیا کے معاملات دیکھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری آخرت کو سنوار دیجئے، یا اللہ ہماری آخرت کو سنوار دیجئے۔ اے رب کریم ہماری آخرت کو سنوار دیجئے، یا اللہ ہم میں سے سب نے مرنا ہے، اے رب کریم کسی نے بھی زندہ نہیں رہنا۔ اے رب کریم ہمیں قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم نے جن لوگوں کے قرضے واپس کرنے ہیں ان کو واپسی کی سبیل پیدا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے اوپر جو بھی لوگوں کے قرضے ہیں اے رب کریم اپنے فضل سے اتروا دیجئے۔ اے رب کریم ہمارے پر جو بھی حقوق العباد ہیں یا اللہ آپ ان کو اپنی مخلوق سے معاف کروا دیجئے۔ اے رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے میرے مالک ہمیں شب زندہ دار لوگوں میں شامل فرما لیجئے، یا اللہ ہمیں تہجد گزار لوگوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے رب کریم ہمیں رات کے آخری پہر کی مناجات عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم ہم تو بھکاری ہیں، یا اللہ بھکاری کا تو کام ہی مانگنا ہوتا ہے۔ اے رب کریم کچھ آرٹسٹ بھکاری ہوتے ہیں، یا اللہ ان کو مانگنے کا ڈھنگ آ جاتا ہے۔ اے رب کریم ہمیں تو نہ ڈھنگ ہے نہ مانگنا آتا ہے۔ اے رب کریم ہمارے پاس تو نہ جھولی ہے نہ پیالہ ہے، یا اللہ ہمیں تو اپنی ضرورت کا بھی پتہ نہیں۔ یا اللہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اے رب کریم آپ کو تو عطا کرنا آتا ہے، اے رب کریم آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجئے۔ اے میرے مالک جو بھی ہماری ضروریات ہیں اس وقت امت مسلمہ کی جو ضروریات ہیں اے رب کریم ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، یا اللہ رمضان کے یہ آخری پہر چل رہے ہیں، کسی بھی وقت یا اللہ ہم رمضان سے ہماری زندگیوں سے ختم ہو جائے گا۔ اے میرے مالک ہم آپ سے رمضان المبارک کے پیکیج کے طور پہ یا اللہ پوری امت کے لیے آپ کی رحمتیں کے جو خزانے پڑے ہیں یا اللہ وہ خزانے مانگتے ہیں۔ اے رب کریم امت مسلمہ کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش فرما دیجئے۔ اے رب کریم اپنے خزانوں کے منہ کھول دیجئے۔ اے رب کریم اپنے رحمتوں کے منہ کھول دیجئے۔ اے رب کریم سب کی بخشش فرما دیجئے۔ اے رب کریم گناہ سے گناہ گار بندے کی بھی بخشش فرما دیجئے، یا اللہ میری بھی بخشش فرما دیجئے، ہمارے تمام دوستوں کی ہمارے تمام جاننے والوں کی دوست احباب کی اللہ سب کی بخشش فرما دیجئے۔ اے رب کریم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیجئے۔ اے میرے مالک ہمیں اپنی رحمت سے یا اللہ آنے والے دن کو ہمارے لیے عید بنا دیجئے، یا اللہ وہ عید نہ بنائیے۔ اے رب کریم ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائیے جن کے اوپر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لاگو ہوتی ہے۔ اے رب کریم بلکہ ہمیں اپنی رحمت پانے والوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے پیارے اللہ ہماری تمام
ٹوٹے پھوٹے عملوں کو جو رمضان المبارک میں ہم نے کیے، رب کریم اپنے فضل سے قبول کر لیجئے، رب کریم قبول کر لیجئے، یا اللہ قبول کر لیجئے، اے میرے مالک اپنی رحمت سے، یا اللہ جیسے بچہ کوئی بھی چیز بنا لے تو ماں باپ خوشی سے قبول کر لیتے ہیں کہ ہاں بہت اچھا، یا اللہ آپ بھی اپنا فضل کر دیجئے، اے میرے مالک ہمارے عمل اس قابل نہیں، اے میرے مالک جو ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادت کی، یا اللہ جو ریاکاری والے سجدے کیے، اے رب کریم جو بے اخلاص عبادتیں کی، اے رب کریم اپنے فضل سے ان کو بھی قبول کر لیجئے، یا اللہ صرف ظاہری شکل بنانے کو ہی قبول کر لیجئے، اے میرے مالک ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول کر لیجئے، اے رب کریم ہمیں آئندہ کے لیے اپنی پناہ میں لے لیجئے، اے رب کریم ہمیں اور ہمارے تمام دوستوں کو اپنی پناہ میں لے لیجئے، یا اللہ ہر قسم کے جادو ٹونے سے، شریروں کے شر سے، ظالموں کے ظلم سے، اے رب کریم دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، اے رب کریم جو روزگار کے طلبگار ہیں ان کو حلال طیب پاکیزہ آخرت کا کمانے والا روزگار عطا فرمائیے، اے رب کریم جو اولاد نرینہ کے طلبگار، یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، اے رب کریم جن کو آپ نے اولاد عطا فرمائی ان کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، یا اللہ اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما لیجئے، اے رب کریم جو بچے ماں باپ سے دور ہیں ان کو ماں باپ سے ملوا دیجئے، اے رب کریم عافیت کے ساتھ جو والدین بچوں سے دور ہیں، یا اللہ آپ ان کو صبر و استقامت عطا فرمائیے، اے رب کریم ہمارے جو دوست جو پردیس میں رہتے ہیں اور ان کے اہل و عیال پیچھے دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، اے رب کریم ان کے دکھوں کو یا اللہ صبر کی مرہم ان کو عطا فرمائیے، اے رب کریم مہربانی کا معاملہ فرمائیے، یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، اے رب کریم آنے والے وقت کو گزرے ہوئی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے، اے رب کریم ہمیں تمام مکروہات شریعہ کو ہمارے مکروہات طبیعیہ بنا دیجئے، اے رب کریم اپنے فضل سے اپنی رحمت سے یا اللہ ہمیں ذکر قلبی کی نعمت عطا فرمائیے، اے رب کریم ہمیں وقوف قلبی کی نعمت عطا فرمائیے، یا اللہ اپنے فضل سے یا اللہ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائیے، عقل سلیم عطا فرمائیے، اے میرے مالک اس رمضان المبارک میں ہم سے راضی ہو جائیے، اے پیارے اللہ آپ راضی ہو جائیے، اے رب کریم ہمارے لیے آپ کی راضی ہونا بہت ضروری ہے، اے رب کریم ہمارا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، یا اللہ اپنے فضل سے راضی ہو جائیے، اے پیارے اللہ اپنے اچھے ہونے کی وجہ سے راضی ہو جائیے، اے رب کریم کمزور سمجھتے ہوئے یا اللہ راضی ہو جائیے، یا اللہ اپنے آپ تو طاقتور ہیں، اے رب کریم آپ ہر عیب سے پاک ہیں، یا اللہ آپ ہر حاجت سے پاک ہیں، یا اللہ ہم لوگ عام انسان ہیں، اے رب کریم ہمارے اندر لاکھوں برائیاں ہیں، یا اللہ ہماری لاکھوں حاجات ہیں، اے رب کریم ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں ہم پر مہربانی کا معاملہ فرمائیے، اے میرے مالک جن گھروں میں جوان بچے اور بچیاں ہیں یا اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرمائیے، اے رب کریم جن لوگوں کی شادی ہو گئی یا اللہ ان کو آپس میں محبت اور اخلاص کے ساتھ رہنا عطا فرمائیے، اے رب کریم چھوٹی چھوٹی لڑائی جھگڑوں سے بھی محفوظ فرمائیے، محبت اور الفتوں والی زندگی عطا فرمائیے، یا اللہ شوہروں کے بیویوں کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور یا اللہ عورتیں تو مردوں کی خدمت کرتی ہی ہیں، اے رب کریم اپنی رحمت سے یا اللہ شوہروں کو بیویوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ عورتوں کی جو خدمتیں ہیں یا اللہ اس کو قبول فرمائیے، خاص طور پہ اس وقت میں جو ہمارے گھر کی عورتوں نے ساری دنیا میں عورتوں نے اپنے اہل خانہ کی خدمت کی، اے رب کریم آپ ان کو بہترین اجر و بدلہ عطا فرمائیے، یا اللہ آپ ان کے دلوں کو خوش کر دیجئے، اے رب کریم آپ ان کے دلوں کو خوش کر دیجئے، یا اللہ ان کو دنیا میں بھی اچھے اچھے کپڑے، اچھے اچھی جیولریز، اچھے اچھے میک اپ کا سامان، یا اللہ اچھے اچھے جوتے عطا فرمائیے، اے رب کریم ان کو آخرت میں بھی بہترین نعمتیں عطا فرمائیے، یا اللہ اس دنیا میں ان کو
ان چیزوں کو بھی عطا کیجیے اور آخرت میں اپنی رضا عطا فرمائیے۔ اے رب کریم اس دنیا میں ان کی خواہشات کو پورا فرمائیے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے رب کریم ان کے دلوں میں جو درد ہیں یا اللہ ان چھپے غموں کو یا اللہ آپ اپنے فضل سے دور کر دیجیے۔ اے رب کریم اس خدمت کے بدلے ان کے دلوں میں جو غم ہیں اے رب کریم آپ اپنے فضل سے دور کر دیجیے۔ اے رب کریم یا اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیے۔ اے رب کریم جو مائیں اپنے بچوں کے لیے غمگین ہیں یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرمائیے۔ اے رب کریم جو مائیں اپنے بچوں کے لیے دن رات خدمت کرتی ہیں یا اللہ آپ ان کو ان کے وقت میں بچوں کی طرف سے اطاعت اور فرما برداری کی صورت میں ان کو اس کا اجر و بدلہ عطا فرمائیے۔ اے رب کریم گھر کے مردوں کو گھر کی عورتوں کا شکر گزار اور مہربان فرما دیجیے یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے۔ اے رب کریم جو مرد حضرات تمام اہل خانہ کے حقوق پورے کر رہے ہیں یا اللہ اہل خانہ کو ان کا شکر گزار بنا دیجیے۔ اے رب کریم اور ہم سب کو اپنا شکر گزار بنا دیجیے یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے۔ اے رب کریم ہمارے عزیز اقارب مشائخ والدین جو فوت ہو چکے اے رب کریم ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے۔ اے رب کریم ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اور جن کی آپ نے مغفرت فرما دی ان کو قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ہمارے علماء اور مشائخ کی حفاظت فرمائیے جو دنیا سے فوت ہو گئے یا اللہ ان کی زندگی میں ان کے اوپر برسنے والی رحمتوں کو دنیا والوں پہ قائم رکھیے اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد یا اللہ ان کی بھی دعائیں ان کے حق میں اور ان کی اولادوں کے حق میں اور پوری امت کے حق میں جو نیک دعائیں انہوں نے مانگی وہ قبول فرمائیے۔ اے رب کریم جو دعائیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی، جو خیریں مانگی اے رب کریم ہم ان خیروں کے بہت محتاج ہیں۔ اے رب کریم ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے بہت محتاج ہیں یا اللہ جو دعائیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی اے رب کریم ہم وہ امتی ہیں جو مشکل کے وقت میں پیدا ہوئے، اے اللہ فتنوں کے زمانے میں پیدا ہوئے، ہمیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں میں سے حصہ عطا فرما دیجیے۔ اے رب کریم جن شرور سے پناہ مانگی ان شرور سے پناہ عطا فرما دیجیے، خصوصاً فتنہ دجال سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اے رب کریم اور ظاہری باطنی جتنے بھی فتنے نازل ہیں یا ہو رہے ہیں یا اللہ یا ہوں گے ان سب سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اے رب کریم جو مانگا عطا فرما دیجیے، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجیے یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان عطا فرمائیے، ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمائیے اور ہمیں اپنے بخشش کیے ہوئے گناہ گار بندوں میں شامل فرما کے خاتمہ عطا فرمائیے۔ وآخر دعوانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔